بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ذات الطالبین میں ہمارا 116 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 109 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 109 ہے، الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ الا آگاہ رہو، ان الدنیا بے شک دنیا، ملعونۃ رحمت سے دور ہے، ملعون ما فیہا رحمت سے دور ہے جو اس میں ہے، الا ذکر اللہ مگر اللہ کی یاد، وما والاہ اور جو اس سے قریب ہے، وعالم اور علم والا، او متعلم یا علم حاصل کرنے والا۔ الا آگاہ رہو، ان الدنیا بے شک دنیا، ملعونۃ رحمت سے دور ہے، ملعون ما فیہا رحمت سے دور ہے جو اس میں ہے، الا ذکر اللہ مگر اللہ کی یاد، وما والاہ اور جو اس سے قریب ہو، وعالم اور علم والا، او متعلم یا علم حاصل کرنے والا۔ اب یہاں پر ملعون اور ملعونۃ جو کہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے لعنت کیا ہوا، اور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، باب فتح یفتح سے، جیسے لعن یلعن لعنا بمعنی لعنت کرنا، گالی دینا، شرمندہ کرنا۔ پھر ملعون کی جمع جو ہے وہ ملاعین آتی ہے، اور اسی سے لعین بمعنی شیطان، لعنت کیا ہوا۔ پھر والاہ، والا یوالی، والا سیاہ واحد مذکر غائب اسباب مفاعلہ، جیسے والا یوالی موالاتن بمعنی دوستی کرنا، محبت کرنا، ساتھ دینا، قریب ہونا۔ عالم بمعنی جاننے والا، سیاہ واحد مذکر اسم فاعل اسباب سمع یسمعو، جیسے عالم یعلم علما بمعنی جاننا، اور متعلم بمعنی سیکھنے والا، سیاہ واحد مذکر اسم فاعل اسباب تفاعل، جیسے تعلم یتعلم تعلما بمعنی سیکھنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ مطلب حدیث کا یہ ہوا کہ دنیا اور جو چیز بھی انسان کو اللہ کے قریب ہونے سے روکے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا ملعون ہے، بہت سی روایات میں دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ مثلا ایک روایت میں وارد ہوا ہے
کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کا بھی نہ دیا جاتا۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ اللہ نے کوئی مخلوق دنیا سے زیادہ بری پیدا نہیں فرمائی، اسی وجہ سے جب دنیا کو پیدا کیا گیا اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کی گئی۔ پھر حدیث شریف میں 4 چیزوں کی استثناء کی گئی ہے اس لعنت سے۔ پہلا ہے ذکر اللہ، اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد۔ تو بھائی اس سے یا تو حقیقی معنی مراد ہے یعنی اللہ کا ذکر کرنا، اور یا مجازی معنی یعنی تمام اطاعت خداوندی اس میں داخل ہیں، یعنی آدمی کا ہر فعل سر انجام دیتے وقت اسے اللہ کی یاد اور حکم مد نظر رہے۔ ما والاہ یعنی وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے قریب کرنے والی ہو یا اللہ کے قریب کرنے والی ہو، تو بھائی اس میں تمام طاعات اور عبادات داخل ہو جائیں گی۔ پھر عالم یعنی جو علم دین اور ضروریات دین کا جاننے والا ہو اور عمل کرنے والا ہو، وہ بھی اس لعنت سے خارج ہے۔ پھر اس میں عمل کی قید ہم نے دوسری احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے لگائی۔ علماء جو ہیں ان کے فضائل کے بارے میں بہت سے روایات وارد ہوئی ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کرام سے فرمائے گا کہ ایک گروہ علماء، میں نے اپنا علم و حلم اس وجہ سے تم کو دیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری مغفرت کروں۔ پھر آگے متعلم یعنی جو علم دین صحیح نیت سے سیکھتا ہے وہ بھی اس لعنت میں داخل نہیں ہے۔ طالب علم کے فضائل میں بھی متعدد احادیث آئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ طالب علمی میں تھا اور اس علم کے ذریعے اسلام کو زندہ کرنے کی نیت اس نے کی تھی، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک ہی درجہ کا فرق ہوگا اور وہ نبوت کا درجہ ہوگا، اور فرمایا کہ اس حال میں موت آ جائے تو شہید ہوگا۔ پھر یہ حدیث جو ہے یہ جوامع الکلم میں سے ہے، کیونکہ تلاوت قرآن کریم اور نماز وغیرہ ذکر اللہ میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح مجاہدین، تبلیغی حضرات اور صوفیہ کرام ذکر اللہ اور ما والاہ میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح جائز طریقے سے کاروبار کرنے والے بھی اس میں داخل ہو گئے، جو ہر وقت اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے خود کو حرام کاموں سے بچاتے ہیں۔ اور اس طرح عالم میں مدارس کے اساتذہ کرام اور متعلم میں طلباء حضرات شامل ہو گئے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی عالم اور متعلم جو ہے وہ دونوں تو ما والاہ میں داخل ہے، کیونکہ تعلیم و تعلم جو ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے قریب کر دینے والی ہیں۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علماء اور طلباء کی خصوصیت اور اہتمام کی وجہ سے ہیں، یہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ الا حرف تنبیہ، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، الدنیا اسم ہوا انا کے لیے جو کہ منصوب ہے تقدیراً، پھر آگے جا کر ملعونتن سیاہ اس میں مفعول ہے اور اس میں یہ ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا نائب الفاعل ہے۔ پھر سیاہ اس میں مفعول سے پہلے اپنے نائب فاعل سے مل کر
شبہ جملہ ہو کر یہ خبر اول ہوئی انا کے لیے. پھر آگے جا کر ملعون پھر سے سیاہ اسم مفعول کا ہے، ما موصولہ، فیہا جار مجرور یہ متعلق ہوا ثبت محذوب کے ساتھ. پھر ثبت فعل اپنے ضمیری مستتر جائز الاستتار یعنی ہوا کے ساتھ اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ صلہ ہوا ما موصولہ کے لیے. پھر موصول صلہ مل کر یہ نائب الفاعل ہوا ملعون سیاہ اسم مفعول شبہ فعل کے لیے. اور پھر یہ دونوں مل کر مستثنی منہ، اور آگے کے جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہ اس کے لیے مستثنی ہے، یعنی الا حرف استثناء، ذکر اللہ، ذکر مضاف اور لفظ اللہ مضاف الیہ. پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ ہوا کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے. پھر ما موصولہ والاہ، والا فعل ہے، واحد مذکر غائب کا سیاہ ہے تو اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کے لیے فاعل، اور آگے سے ہو ضمیری منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بھی. پھر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا ما موصولہ کے لیے. پھر موصول صلہ مل کر یہ معطوف اول ہوا، اس کے بعد واو عاطفہ ہے، عالم معطوف ثانی، او پھر سے عاطفہ ہے، متعلم معطوف ثالث. تو بھائی ذکر اللہ معطوف علیہ ہے، ما والاہ معطوف اول، عالم معطوف ثانی اور متعلم معطوف ثالث. پھر معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر یہ مستثنی مفرع ہوا مستثنی منہ کے لیے جو کہ ملعون ما فیہا ہے. پھر مستثنی منہ اور مستثنی مل کر یہ خبر ثانی ہوئی انا کے لیے. تو بھائی انا جو ہے اپنے اسم خبر اول اور خبر ثانی یعنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.